پروگرام میں خوش آمدید. میں اسد اللہ خان ہوں. میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں. کچھ دیر میں ہمیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جوائن کریں گے, ان سے گفتگو کریں گے. لیکن جب تک وہ جوائن کرتے ہیں, میں بڑی اہم جو موضوع ہے جس پر آج کابینہ کا اجلاس ہوا, اور اس میں بھی ایجنڈا وہی سر فہرست تھا, نواز شریف صاحب کا باہر جانا. نظامی صاحب, اس پر اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ فوری طور پر چیلنج نہ کیا جائے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں, اور لگ بھی یہی رہا تھا. کل پرائم منسٹر نے جو گفتگو کی ہے اس سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ چیلنج نہ کرنے کا ہی فیصلہ ہوگا. تو آپ کے خیال میں حکومت نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ ایک تو اس کی وجہ جو فروغ نسیم صاحب نے بھی بیان کیا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کا, لاہور ہائی کورٹ, یہ عبوری ہے. تفصیلی فیصلہ آئے گا جنوری میں. عبوری فیصلے پہ کہتے ہیں کہ جو اپیلز ہیں وہ نارملی خارج ہو جاتی ہیں. تو یہ فیصلہ جب وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تب کیا جائے گا کہ اس پر اپیل کرنی ہے نہیں کرنی. لیکن جو سب سے زیادہ حیران کن بات ہے کہ کل پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ میرا اپنا خیال تھا کہ 2 دن کے میں ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے تھوڑے سے, لیکن کل وہ بہت برم تھے, اور اکثر رد عمل یہی تھا کہ وہ بہت غصے میں تھے, اور انہوں نے بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا. بلاول صاحب کی نقل بھی اتاری اور وغیرہ وغیرہ, اور شہباز شریف چور ہے اور یہ سب چلے گئے اور چوری وغیرہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بات تو بڑی پکی ہے کہ یہ سخت اپسٹ ہیں جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اس فیصلے پہ. پہلے میرا خیال یہ تھا کہ یہ ان کی جو کور جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے وہ یہی ہے کہ یہ چور ہیں, ان کو پکڑ لیں, ان کو جانے نہیں دیں گے میں. اب کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اب عملی طور پہ شاید ان کو لگتا ہوگا کہ میاں نواز شریف تو ان کے ہاتھوں سے سلپ آؤٹ کر گئے. وہ شاید یہ بھی سمجھتے ہوں کہ سیاسی طور پہ آؤٹ منور ہو گئے ہو. لیکن اس سے زیادہ جو عجیب بات ہے کہ جو ان کی ٹیم کے بیانیے ہیں وہ مختلف ہیں. مثلا یہ کہ جو انور منصور صاحب ہے ایڈوکیٹ جنرل, اور فروغ نسیم, انہوں نے یہ تاثر دیا, اور ایون فردوس شکوان, کہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے. اور آج بھی انہوں نے کہا فروغ نسیم صاحب کہ یہ ہم نے تو مانگا تھا 7.5 ارب روپے کا انڈیمنٹی بانڈ, یہ تو وہ انڈل ٹیکنگ اور ضمانت دے کے پھنس گئے, اور ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی. دلچسپ بات ہے کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے وہ لگے گی یا نہیں لگے گی یہ فیصلہ بھی کورٹ ہی کرے گا نا. تو وہ ایک بیانیہ یہ ہے. پھر ایک بیانیہ جو وہ فواد چودھری صاحب کا ہے, فیصل واڈا کا ہے, مراد سعید جیسے حضرات کا ہے, جو سخت برم ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل غلط فیصلہ ہوا ہے. اور وہ جو نیریٹو پیش کر رہے ہیں نا وہ تھوڑا سیلف ڈیفیلٹنگ ہے میرے نزدیک. مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک دم ٹھیک ہو گئے ہیں, بڑی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کے گئے, اور جناب وہ تو بڑے تصویر دکھائی گئی کہ جناب وہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں بھی دکھانی چاہیے کہ بڑے آرام سے وہ جہاز کے اندر بیٹھے گئے. پھر یہ بھی سوال کیا گیا کہ جی یہ اتنی جلدی تھی جانے کی تو پھر قطر میں کیوں رکیں. یہ جو ہے سیلف ڈیفیلٹنگ بیانیہ ہے اس لحاظ سے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اگر درست مان لیا جائے, اور 20 ڈاکٹروں کا بورڈ, اور یہ بورڈ اور وہ بورڈ, پنجاب کی وزیر صحت, اور ایون جو پرائم منسٹر نے خود بھی کہا ان کی طبیعت خراب تھی, پرائم منسٹر نے ڈاکٹر فیصل کو بھیجا, اور شوکت خان سے بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اتنا ہوشیار آدمی نکلا ہے کہ تمام سب کو الو بنا کے ٹھیک ٹھاک طریقے سے لندن چلا گیا, اور وہ جا کے وہ برگر کھائے گا. اگر آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک, ان کی طبیعت ٹھیک تھی, مقصد ہے کہ تھوڑا مجھے یہ سیلف ڈیفیلٹنگ لگا, اور یہ کوئی اچھا اثر نہیں ہے. مثلا یہ کہ کابینہ کا جو فیصلہ ہے کلیکٹیو ہے, کابینہ نے یونانیمس طور پہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں اس کو چیلنج کرنا. فواد چودھری صاحب الٹ بات کر رہے ہیں باہر آ کے. اچھا, ایک تضاد مجھے پرائم منسٹر کی بات میں بھی نظر آتا ہے. ایک طرف تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ غریب کے لیے ایک اور قانون ہے اور امیر کے لیے ایک اور قانون ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ عدالتی نظام کو بہتر کیا جائے, اور اس پر اگر انویسٹ کرنا پڑے تو کیا جائے, اور اس سے وہ مایوس نظر آتے ہیں فیصلے سے. لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ کابینہ میں کچھ لوگ اس بات کے حامی تھے کہ ان کو باہر نہ جانے دیا, لیکن مجھے رحم آ گیا اور میں نے کہا جانے دو. تو ایک طرف تو وہ خود بھی چاہ رہے ہیں کہ انہیں جانے دیا, یعنی ان کی مرضی شامل ہے, دوسری طرف وہ عدالت سے تھوڑا سا مایوس دکھائی دیتے ہیں. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں. یہ بڑی جو آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے,
یہ اسی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ اگر ان کی مرضی سے گئے تو پھر گلا کس بات کا کہ جی غریب آدمی کے لیے اور امیر آدمی. وہ ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی کسی نے ان کا ہاتھ فورس کیا کہ آپ اس کو جانے دیں. یہ تاثر تو یہی ابھرتا ہے نا. کبھی میں کہہ تو یہی رہا ہوں کہ یہ رحم کی بنیاد پہ جانے دے, مرضی ہے, یا وہ اپنی قسمت کو کوس رہے ہیں جس پہ غصہ ہے کہ ماحول ایسا کہ یار نہیں کہ یار یہ کیوں ان کا بلڈ لیس کم ہوئے اور ان کی صحت ایسی ہوئی کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دینی پڑی. بالکل صحیح. اس طرح وہ کچھ ہرائے قاضی رہا, وہ نکل گئے باہر. اچھا ایک چیز جو نقطہ نظر شہزاد اکبر صاحب نے یا انور منصور صاحب نے یا اور لوگوں نے دیا اور فروغ نسیم صاحب نے کہ عدالت نے تو ہمارے موقف کو تسلیم کر لیا بلکہ زیادہ کمٹمنٹ لے لی. اچھا اس میں اب ایک چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں سب لوگ کہ ایک توسیع کا جو نقطہ ہے وہ بھی عدالت نے اس میں چھوڑا ہے. یعنی کنٹیمپٹ آف کورٹ تو تب لگے گی کہ جب ان کی صحت صحیح ہو جائے گی اور عدالت ان کو مزید توسیع دینے سے انکار کر دے گی, بلائے گی اور وہ نہیں آئیں گے, پھر شاید کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی. یہ جو ہے بڑا ہی آپ نے اچھا سوال اٹھایا کہ بھی یہ فیصلہ تو ڈاکٹر کریں گے. جی آپ ڈاکٹر کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ برطانوی ڈاکٹر میرا خیال ہے کوئی ایتھکس ہوتی ہیں, لیکن جس طرح کی میاں نواز شریف کی بیماری ہے وہ کہہ سکتے ہیں اس میں 1 مہینہ لگے گا, اس میں 1 سال لگ جائے گا, 6 مہینے تک اور وہ رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں, وہ تو پھر وہی ہوا نا, 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. نہیں تو یہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت لگے گی, مثال کے طور پہ جو فروغ نسیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو یہ 4 ہفتے بعد تو نہیں لگ سکتی نا. یہ تو تب لگے گی جب عدالت ان کو مزید توسیع دینے سے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ ڈاکٹر سے بورڈ نے کہہ دیا ہے کہ ڈاکٹر کہیں گے اس فٹ ٹو ٹریول, ہاں وہ آ سکتے ہیں اور پھر بھی نہ آئے, سیلفریجز میں بیٹھے ہوئے برگر کھا رہے ہیں یا کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. اور عدالت نے اس کو 4 ہفتے کی جیسے آپ نے کہا, پھر تو لگے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس نقطے کا ذکر نہیں کر رہے ہیں نا اصل میں وزراء. میں اس لیے یہ سوال اٹھا رہا ہوں اور میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے انفیکٹ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, تاثر یہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ واپس نہیں آتے 4 ہفتے میں یا 8 ہفتے میں تو ان پر توہین عدالت لگ جائے گی, لیکن وہ جو توسیع والا ایک رعایت ملی ہے نواز شریف صاحب کو اس کا وہ ذکر نہیں کر رہے. اچھا ایک چیز جو یہ تو چلیں ہو گیا, اس پہ کچھ ڈسکشن تو ابھی شہزاد اکبر صاحب آتے ہیں تو ان سے بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے اس حوالے سے. لیکن کل جو ہم گفتگو کرتے ہیں نظامی صاحب, جس میں ہم نے چودھری برادران کے شکوے یا آپ نے اس میں انالیسس بھی دیا اور کچھ انفارمیشن بھی تھی آپ کے پاس, لیکن باقی اتحادی بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس میں جی ڈی اے کی طرف سے بھی بڑی مایوسی کا اظہار کیا. انہوں نے پیر پگار صاحب نے کہا کہ جی وفاقی حکومت نے بڑا مایوس کیا ہے, جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے اور سندھ کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے, جو وفاق کو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا نہیں ہے. اور کراچی پیکج جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایسے موقع پر کھل کے سامنے آ جاتی ہے, چاہے سینٹ کے الیکشن ہو تو تب آپ وہ کراچی پیکج کا ذکر نکل آتا ہے. اب ایک نازک موڑ پر حکومت ہے, پھر کراچی پیکج کا, تو ایم کیو بھی شک پہ کر رہی ہے. تو کہ سارے اتحادی ایک وقت میں جو ہے وہ آ کر شکوے کرنے لگے ہیں. اچھا اس سے پہلے میں وہ جو پہلے والا ایشو نا اس پہ ایک چیز کی اور جو اعتراض ہوا ہے وہ یہ کہ جی یہ تو بڑی جلدی میں تھے, پھر یہ ایئر ایمبولینس جو ہے یہ قطر میں لینڈ کیوں کی ہے. اب جو تھوڑا بہت مزے ذرا ایویشن سے دلچسپی ہے, تو یہ جو اس کا جو عملہ ہوتا ہے جہاز کا, ایک جو کاکپٹ کرو ہے اور جو دوسرا کرو ہے, اور ڈاکٹرز بھی جو ہیں, فزیکل ایک چیز ہوتی ہے انڈیورنس. اب اگر وہ جب پہنچے ایئرپورٹ پہ, وہاں سے جہاز میں بیٹھے, یہاں آئے 4 گھنٹے کی فلائٹ واپس گئے, تو 10-12 گھنٹے بن جاتے ہیں. تو کرو کی تبدیلی جو ہے وہ ضروری ہو گئی تھی. تو ایک تو یہ تھا کہ وہ کرو یہاں پہ پہنچاتے پہلے, انہوں نے وہاں کیا. دوسرے یہ جو جہاز ہے یہ لانگ رینج جہاز نہیں ہے, ایئر ایمبولینس جو آئی ہے, اس کو ریفیولنگ کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ جب حکومت کو بھی انفارمڈ کرٹیسزم کرنا چاہیے. جو ان انفارمڈ کرٹیسزم ہے یہ تو بچگانا سی بات لگتی ہے. یہ ٹویٹر کرٹیسزم ہے کہ ٹویٹر پہ آپ جو مرضی کہتے رہیں, وہاں پر آپ کی کوئی پکڑ نہیں. اور ایک بات ہے کہ سوشل میڈیا میں جو کچھ کہتے ہیں وہی سچ سمجھا جانے لگ پڑتا ہے. یہ بھی تو یعنی ایک طرف آپ ہی کے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ رپورٹس دیکھی اور ہم کنونسڈ ہیں کہ ان کی طبیعت واقعی خراب ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد بھی کہہ رہی ہیں جو ڈاکٹر ہیں اور وزیر صحت ہیں, اور اس لیے ان کو جانے دیا ہے. دوسری طرف آپ وزراء اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں جی طبیعت تو ان کی ٹھیک ہے ورنہ وہ وہاں پر کیوں رکیں. پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ
ایسی بھی کوئی نزاعی کیفیت تو نہیں ہے ان کی کہ جی وہ چل کے کیوں جا رہے ہیں، وہ خود ہی کسی فواد چودھری کو بھاگ کے چڑھ رہے ہیں سیڑھیاں، بھئی کہاں بھاگ کے چڑھ رہے ہیں. لیکن ایک بات تو ہے ویسے کہ وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو ہدایت دے رہے ہیں، وہ اتنے فریش لگ رہے ہیں. بیمار نہیں لگتے میاں نواز شریف صاحب بظاہر، جس قسم کا ان کو عرض ہے. مطلب تاثر تو یہی ملا نا اتنے دنوں میں کہ وہ بالکل ہی جناب شاید وہ نزاعی کیفیت ہے، وہ ایسا مسئلہ وہ تو نہیں ہے. جی، اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ 40,000 ہے، جو کہ ایکسیپٹیبل ہے. ہاں ایکسیپٹیبل ہے شاید. چلیں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، پھر جو باقی کی چیزیں ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں چند لمحوں میں شہزاد اکبر صاحب، لیکن اس سے پہلے جو ہم گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں، پھر باقی کی بات بعد میں کر لیں گے. یہ اپوزیشن ساری اتحادی ساری اپوزیشن بن کے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ اس موقع پر کیا ہوا ہے؟ یہ ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی تھوڑی سی ہل جل شروع ہوئی ہے، حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی کارنرڈ ہے، تو اتحادی اپنا پاؤنڈ آف فلیش کے لیے کر دیتے ہیں. اب آپ نے کل ذکر کیا تھا، ہم نے بڑی ڈیٹیل سے چودھری برادران کی ناراضگی کا جو پہلے چل رہی تھی. لیکن مگر یہ جی ڈی اے کو اس موقع پر کیوں خیال آیا کہ سندھ کے حالات برے ہیں اور وفاقی حکومت نے چھوڑ دیا ان کو؟ لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے وفاقی حکومت کو بلیم کیا کہ انہوں نے پیکج نہیں دیا، انہوں نے پرسان حال نہیں ہمارا، وہ انہوں نے ہمیں سندھ حکومت کی رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. وہ ان کا مطلب ہے نا میں دین ملی نہ دنیا، دین ملا دنیا، کہ ہمیں وہاں تو ہم اپوزیشن میں، سندھ میں تو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، وہاں یہ جی ڈی اے جو ہے اور ایم کیو ایم اپوزیشن میں. لیکن حکومت کا اتحادی ہونے کا ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ملا، کیونکہ وزارت ملی ہوئی ہے، وزارت ملی ہے. ان کی پالیٹکس تو کراچی میں نا، سندھ میں، انڈیا سندھ میں جی ڈی اے کی، سندھ اربن سندھ میں، اور جی ڈی اے کی تو خیر سندھ میں بھی ہے. تو اب یہ کوئی اپنی بہتر ڈیل چاہ رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا کیا جائے اپیس. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سندھ میں کچھ دیا نہیں حکومت نے ان کو، جو وعدے کیے تھے ان کو. صحیح ہے. چلیں، لیکن مسئلہ یہ ہے نظامی صاحب، ابھی شہزاد اکبر صاحب نے جوائن کر لیا ہے تو اس میں بعد میں بات کرتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ 5 پارٹیوں والی پارٹی کو 2 وزارتیں ملی ہوئی ہیں، 3 سیٹوں والی پارٹی کو 1 وزارت ملی ہوئی ہے، تو اس سے مزید وہ کیا چاہتے ہیں؟ بلیک میلنگ ہے نا. تو شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد اکبر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کو. شہزاد صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک سر. اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ جو میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ جو یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، یہ جو انہوں نے مانگی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایشورنس مانگی ہے یا کیا اس کو کہتے ہیں، گارنٹی یا جو بھی، یہ جو انڈیمنٹی بانڈ سے زیادہ سخت شرط ہے. لیکن پرائم منسٹر تو اس فیصلے پہ خاصے برہم نظر آتے ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میں نے انہوں نے جانے دیا انسانی بنیادوں پر، دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امیروں کے لیے اور قانون ہے، غریبوں کے لیے اور قانون ہے. انہوں نے بلکہ عدلیہ کے چیف جسٹس کو اور آنے والے بھی چیف جسٹس کو کہا کہ اس معاملے میں کو غور کریں. تو یہ بتائیے کہ یہ تضاد کیوں ہے حکومت کے موقف میں؟ ایسا تضاد نہیں ہے. جو چیزیں ہیں اس کے اندر، جو انڈیمنٹی بانڈ کے اندر جو رقم تھی، اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ ان کیسز کے اندر، کنوکشن کے اندر جو فائن ہوا ہے اس پہ مبنی تھی. اب اگر انڈر ٹیکنگ کی وائلیشن ہوتی ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کی جو فائنل ڈیلیبریشنز ہونی ہیں وہ جنوری میں ہونی ہیں، اور انڈیمنٹی بانڈ برقرار رہ سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر بھی جو تفصیلی فیصلہ وہ تبھی ہوگا جب انہوں نے 5 کوسچن جو فریم کیے ہیں اس کی بنیاد پہ ہوں گے. اس وقت اس اصول کے اوپر ہمارا آج کابینہ کی بھی جتنی بحث ہوئی اس کا یہی فیصلہ تھا کہ اس کے اوپر تو اگر وہ ہمارے حق میں آتا ہے، یہ بھی کافی ممکن ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کہے کہ جی پورا کیس سننے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت انڈیمنٹی بانڈ مانگ سکتی تھی اور انہوں نے درست مانگا، تو پھر تو بات صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں انڈیمنٹی بانڈ نہیں مانگ سکتے تھے، تو پھر اس کے اوپر ہم اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ سب اپیل کی جائے گی. اور تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جو انڈر ٹیکنگ ہے
اسی کو ریپلیس کر دیا جائے اور لاہور ہائی کورٹ کہے کہ نہیں یہ بھی بہتر ہے اور وہ بھی کر سکتے. تو بہت ساری ممکنات ہیں, اس پہ تو اس پہ بات ہوگی. جو بات صاحب کر رہے ہیں کہ غریب اور امیر کے لیے دو قوانین, اور جس پہ آج بالکل دوبارہ کابینہ میں بھی بات ہوئی, وہ دسترس ایکسس ٹو جسٹس کی بات ہے کہ انصاف تک رسائی جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پیسے والا شخص اس کی انصاف تک رسائی جو ہے وہ زیادہ آسان ہے, سہل ہے بنسبت اس شخص کے جس کی پاس پیسہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں, وہ نہیں کر سکتا. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کابینہ میں یہ میری ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ پنجاب اور کے پی میں جہاں ہماری حکومتیں ہیں وہاں کی صوبائی حکومتوں سے رابطہ کر کے 65 سال سے اوپر جتنے قیدی بند ہیں اس کی پورا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے, اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ وہ قیدی جو سنگین جرائم میں نہیں ہیں ملوث یا ان کے کچھ فائنز باقی ہیں تو ان کی رہائی بھی ممکن ہو. کیونکہ جہاں اگر صحت کا معاملہ آتا ہے تو جیلوں کے اندر تو عام قیدی کی اگر آپ موازنہ کریں اسپیشل قیدیوں سے عام قیدیوں کے لیے صحت کی سہولتوں کا, تو وہ بھی بڑا برا حال ہے. تو اس کے اندر جیل ریفارمز کی کمیٹی الگ سے کام کر رہی ہے, اس کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے کابینہ کو اپنی سفارشات پیش کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امیڈیٹ ریلیف دینے کا کہا گیا ہے وہ 65 سال سے اوپر قیدی جو سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہیں ان کے لیے ریلیف کے لیے بھی سفارشات مرتب کر کے اس کو عملی جامہ پہنانے کا بھی کم سے کم مدت میں ٹاسک دیا گیا. اور وہ بھی میں اگلے ہفتے کی کابینہ کی کمیٹی میں پورا اپنا رپورٹ پیش کر دوں گا کہ کتنے قیدی ان دو صوبوں میں ہیں جو 65 سال سے زائد عمر کے ہیں اور ان کے کس قسم کے جرائم ہیں اور کس میں کیا ریلیف دی جا سکتی ہے, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹولی ہو یا کوئی لیجسلیٹو چینج کرنی ہو. تو وہ یہ اس تناظر میں بات تھی. اگر آپ ان دونوں چیزوں کو آج کی جو باتیں لیں تو یہ بڑی واضح بات ہے. جی زیادہ کر صاحب مسئلہ تو یہ ہے نا جو آپ نے بات کی, اصل بنیادی مسئلہ ایکسیس ٹو جسٹس کا ہے, اور یہ کورٹ نے بھی غالباً کہا کسی مرحلے پہ کہ کسی کو رکت نہیں ہوا اگر وہ کورٹ جائیں اور کہیں کہ جی اس بیسس پہ ان کو بیل دی جائے. تو لیکن ان کے پاس نہ تو میرے خیال سے وکیل ہیں اس طرح کے, نہ ان کے پاس باقی یہ قانون کا پتہ ہے ان کو, نہ ہی ان کے پاس شعور ہے. تو اس معاملے میں تو حکومت کو کافی کام کرنا پڑے گا اگر یہ اس قسم کا ایس او پی اگر بنایا گیا تو. جی وقار صاحب دیکھیے, ابھی تو یہ ایک حکومتی سمجھیے کہ ایک ایمرجنسی پروسیجر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے جس میں حکومت از خود جن لوگوں کو انصاف تک رسائی نہیں ہے اور جن کے پاس اتنے وسائل اور اتنے بڑے وکیل نہیں ہیں ان کے لیے ایک ون آف ہم ایک ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے ڈیلی بنیاد پہ نئے کیسز بھی آتے ہیں, نئے لوگوں کی کمپلیکیشنز بھی پیدا ہوتی ہیں. اس کے لیے تو ہمیں بہرکیف جو بڑا نظام ہے, جو پورا نظام ہے, اس کی بہتری ہے جس میں ایکسیس ٹو جسٹس ایک چیز ہے. میرا خیال ہے جوڈیشری کے ساتھ بھی جو وزیر اعظم صاحب نے 2 دن پہلے ایک آفر کی تھی کہ انصاف کی فراہمی اور بلا تفریق فراہمی اور اس تک رسائی یہ پرائمریلی رسپانسبلٹی. دیکھیے جہاں کیونکہ ایک آپ کو توازن بھی قائم رکھنا ہے, عدلیہ کی آزادی بھی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصاف کی فراہمی جو ہے وہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. تو حکومت نے اس میں جو وسائل فراہم کرنے ہیں وہ انہوں نے بڑی ایک کھلی آفر کی ہے کہ ہم باقی جگہوں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جو اس پر چونکہ یہ فیک اکاؤنٹس کیس کا معاملہ ہے زرداری صاحب پر, اور جنہوں نے نوٹس لیا تھا خود نوٹس ثاقب نثار صاحب, ان کے سامنے معاملہ بار بار اٹھایا جاتا تھا, تو وہ اس پر لاجک یہ دیتے تھے کہ چونکہ وہاں پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو باٹلز دیکھی اس کو کنورٹ کر دیا گیا کسی اور چیز میں, اتنا زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو ان کا یہ شہزاد اکبر صاحب ایک تو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی جو شکوہ کرتے ہیں, نظامی صاحب نے سوال کیا تھا آپ کے سامنے رکھا کہ ان کا شکوہ کتنا درست ہے کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو تو آپ علاج کے لیے باہر جانے دے رہے ہیں, ان کی بھی طبیعت خراب ہے, ان کو آپ سندھ بھی جانے کے لیے جانے نہیں دیتے. تو آپ کے خیال میں کیا زرداری صاحب ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو سندھ میں جا کر علاج کرانے کی اجازت دی جانی چاہیے؟ دیکھیے یہ وہی والی وہ والی بحث ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے. آج صبح بھی میں ایک پروگرام میں تھا اور یہی بات دہرائی گئی کہ جی اب زرداری صاحب کو بھی اس طرح سے اجازت دی جائے. بات بڑی سمپل سی ہے. نواز شریف کے معاملے کے اندر جو پوری سچویشن ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے, وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی, وہ سرکاری ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے,
میڈیکل بورڈ بنایا گیا، کورٹس کے حکم کے اوپر میڈیکل بورڈ بنایا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر اسی میڈیکل بورڈ سے کہا، پھر کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے اسی میڈیکل بورڈ کو ایگزامن کیا. اگر ان کی صحت اس طرح سے خراب ہے اور اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا تو بالکل ایسا پروسیس اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میں اسلام آباد میں علاج نہیں کراؤں گا تو سندھ میں علاج کراؤں گا، یہ کوئی بات نہیں ہے. جو نواز شریف صاحب کے معاملے میں ایک اسپیسیفک چیز ہے جو میڈیکل بورڈ نے اپنی 3 رپورٹس کے اندر لکھ کے دیا ہے کہ ان کو جو مرض ہے اس کی تشخیص اور علاج اب پاکستان میں ممکن نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہیں جانے دیا گیا ہے. اب اگر زرداری صاحب کی بھی کوئی اس طرح کی معاملات بنتے ہیں تو اس کو بھی تھورو پروب کرنے کے بعد دیکھا جا سکتا ہے، مفروضوں پہ بات نہیں کی جا سکتی. لیکن اب وہی والی بات ہے کہ اگر اس کو ایک سیاسی رنگ دیا جائے کہ نہیں اب ان کو دیا گیا تو ان کو بھی دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بڑے سیریس مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ انہیں بھی صحت دے. لیکن اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے تو روٹ تو وہی ہے کہ حکومت سے بھی ان کی اپلیکیشن جا سکتی ہے علاج کے لیے. ابھی وہ پمز میں ہیں، ظاہری بات ہے یہاں کا بورڈ بن سکتا ہے، وہ اگر سرٹیفائی کرے کہ جی یہ بالکل ان کا علاج بھی یا تو سندھ میں ہو سکتا ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ میڈیکلی کوئی اس کی لاجک ہے، لیکن اگر ملک سے باہر کا تو وہ وہی ظاہری بات ہے جو ایک پریسیڈنٹ ہے وہ دوسرے پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کیس میں اسپیسیفک فیکٹس کیا ہیں، بیماری کیا ہے، تو وہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی تبھی کوئی بات ہو سکتی ہے. اچھا شہزاد اکبر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ ساری بات تو ٹھیک ہے، حکومت کا موقف بھی بڑا واضح ہے میاں نواز شریف کے جانے پر. یہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ نے 7.5 ارب روپے کی انڈیمنٹی بانڈ کی شرط لگائی تو پرسیپشن گیم آپ کی حکومت ہار گئی؟ اپنے وکیل جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. آپ کے حلیف چودھری برادران نے کہا، سینٹ کے چیئرمین نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، غیر اخلاقی ہے، غیر اخلاقی ہے. تو یہ اس پرسیپشن گیم کو آپ کیوں لوز کر گئے اس معاملے میں کہ حکومت کے اوپر ایک ایڈیشنل پریشر پڑا مورل کہ بھئی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں قانونی طور پہ بھی غلط ہے اور اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے؟ دیکھیے نظامی صاحب، جو اس کی قانونی پہلو ہے اس کا فیصلہ تو ابھی ہونا باقی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، ان کے سامنے معاملہ ہے. ہم اس میں بڑے واضح ہمارا موقف ہے، ہم سپریم کورٹ تک جانے کی بات کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کامنٹری کی گئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ قانونی نہیں ہے، وہ سیاسی ہے. سیاسی طور پہ مختلف لوگوں کا، آپ کے حواریوں کا مختلف نظریہ بھی ہو سکتا ہے. جمہوریت کا تو حسن ہی یہی ہے کہ اگر آپ دو حواری بھی ہیں تو آپ مختلف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کلیکٹیو ڈیسیجن تو بعد میں وہی ہوتا ہے جس میں جو میجورٹی کا ڈیسیجن ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہی بات ہے. اب چیئرمین سینٹ صاحب بھی جو ہیں وہ حواری ہیں لیکن پارٹی میں نہیں ہیں، اسی طرح سے چودھری برادران ہیں، باقی لوگ ہیں. تو یہ ان کا دیکھیں ان کی رائے ہو سکتی ہے، وہ پبلکلی بھی دے سکتے ہیں، پرائیویٹلی بھی دے سکتے ہیں. اس کا موڈ کیا ہونا ہے یہ بھی وہ خود ڈٹرمن کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہماری جو شرط تھی وہ اس کی بنیاد جو تھی وہ ہوا میں نہیں تھی، کورٹ سے، عدالتوں سے دیے ہوئے فیصلے کی بنیاد پہ تھی. اور ایک چیز بڑی یہاں واضح کرنا ضروری ہے کہ دیکھیے جو انڈیمنٹی بانڈ میں رقم ڈالی گئی تھی وہ ان سے پیسے نکلوانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. وہ بیسیکلی شیورٹی بانڈ جب آپ ان سے مانگ رہے ہیں، انڈیمنٹی بانڈ مانگ رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ نے کوئی فگر دینی ہے تو آپ ہوا میں فگر نہیں دے سکتے. تو ہماری سمجھ کے مطابق ہم نے وہ فگر ان کیسز کے اندر جہاں سزا ہو چکی ہے اور جرمانہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ فگر رکھ دی گئی. اب اگر ہم کوئی بہت ہی غیر مناسب بات کرتے تو ہم کہتے ہیں جی چودھری شوگر مل جو کہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے اس کا رف اسٹیمیٹ اتنا بنتا ہے، وہ پیسے بھی آپ اس میں ڈال دیجئے یا فلاں بھی چیزیں ڈال دیجئے، اور کیسز بھی فیوچر میں آ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم نے صرف کنوکٹڈ کیسز کے اندر سے وہ اماؤنٹ جو ایز فائن امپوز کی گئی اس کو ایک بینچ مارک رکھ دیا. اب دیکھیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے وکلا ہم سے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ رقم بڑی زیادہ ہے، آپ اس کو کم کیجئے، زیادہ کیجئے، جبکہ یہ بات نہیں کی گئی. ان کی طرف سے تو شروع میں یہ آیا کہ ہم اماؤنٹ دیں گے، بعد میں آیا کہ نہیں ہم اب کوئی چیز بھی لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ شریف فیملی کی طرف سے بھی جب یہ فیصلہ آیا تو یہ بھی سیاسی بنیاد پہ تھا، کیونکہ انہیں یہ لگا کہ اگر وہ اس کیس کے اوپر یہ بانڈ لکھ کے دے دیتے ہیں تو ان کے لیے پبلک پرسیپشن میں ایسے ہوگا جیسے انہوں نے
عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم کر لیا ہے. ان کی رائے ہے وہ بہت جو فیصلے ان کے خلاف آتے ہیں ان کی ہسٹری انہوں نے آج تک تسلیم نہیں کیے. سیاسی طور پہ انہوں نے ایک اپنے لیے درست فیصلہ. اچھا شہزاد صاحب آپ اپنی کارکردگی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا آپ کی کہ جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ اربوں روپے کے جو منی لانڈرنگ کے پیسے فگرز میں نہیں جاؤں گا اس وقت کہ وہ میں واپس لاؤں گا. وہاں سے دبئی میں اتنے اکاؤنٹس پکڑے گئے, فیک پراپرٹیز پکڑی گئی ہیں. لندن آپ نے بڑا عرصہ گزارا. آپ نے کہا کہ میں ان کی ایکسٹریڈیشن کراؤں گا اسحاق ڈار کی, لیکن آپ کے موقف کو بالکل رد کر دیا. جو کیا کہتے ہیں جی اس کو, جو انٹرپول والوں نے ریڈ وارنٹ جو ہے ایشو کرنے سے انکار کر دیا اور بلکہ جو الزامات تھے ان کو آفیشلی مسترد کر دیا. تو یہ تو بڑی کوئی آپ کی اسٹریٹجی تو وہ کامیاب نہیں رہی ان معاملات میں. نہیں دیکھیے نظامی صاحب, اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ان چیزوں سے دبئی کی پراپرٹی سے یا باہر کے اکاؤنٹ سے ایسٹ سے ریکوری نہیں ہوئی تو یہ ایک غلط تاثر ہے. بالکل ریکوری ہوئی ہیں. ہم پچھلے سال بھی اس فگر کو کچھ عرصہ پہلے بھی فگر کو بتا چکے ہیں. کافی زیادہ اماؤنٹ ریکور ہو چکی ہے مختلف مدوں میں. وہ کیسز جہاں پہ ابھی کام جاری ہے, کچھ انڈر انویسٹیگیشن ہے, کیونکہ جہاں جن ممالک سے آپ اس کو لے کے آتے ہیں وہاں کے قوانین اور پروسیسز کو فالو کرنا ہوتا ہے. کوئی اندازہ ہے, کوئی فگر ہے, سلسلہ بھی جاری ہے. کوئی فگر ہے جی, فگر دے سکتے ہیں آپ کتنے؟ پہلے جو لاسٹ فگر تھی وہ 8 یا 9 ارب تک کی تھی جو آلریڈی ریکور ہو چکا ہے اس مد میں. 8-9 ارب اور ڈالر. ابھی اس سال کا جو ڈالر یا روپے؟ جی نہیں, ارب ڈالر نہیں ہے, وہ روپے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی اس میں جو ابھی تک ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہوا تھا پورا, جو پیسے ٹریس ہوئے ہیں وہ تقریباً 11 بلین کے قریب تھے ڈالرز میں. تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو OECD کا ایکسچینج آف انفارمیشن کا اس سال کا ڈیٹا بھی آ چکا ہے, تو اس کے اوپر بھی ہمارا کام چل رہا ہے اور اس کے اوپر ریکوریز بھی چل رہی ہیں. اور ابھی کچھ آنے والے دنوں میں بھی کچھ بڑی ریکوریز متوقع ہیں. جہاں تک اسحاق ڈار صاحب والا معاملہ ہے, جی اسحاق ڈار والا بتائیے. میں بالکل اسحاق ڈار صاحب والے معاملے کے اوپر دو چیزیں بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں. ایکسٹریڈیشن ابھی بھی ریکویسٹ پینڈنگ ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ان کے انٹرپول کے جو نوٹسز تھے, ریڈ نوٹسز, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے اوپر ایشو کروائے گئے تھے. لیکن ایک چیز بڑی سمپل سی میں واضح کر دوں کہ برطانیہ میں جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کو برطانیہ سے لانے کے لیے انٹرپول کے ریڈ نوٹسز کارآمد نہیں ہوتے, بیکاز برطانیہ جو ہے وہ ریڈ نوٹسز کو اس طرح سے انٹرٹین نہیں کرتا. اور ریڈ نوٹسز کا مقصد اس وقت بھی فوت ہو جاتا ہے جب آپ کسی کی ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ فائل کر دیتے ہیں. تو وہ ٹیکنیکلی تو آپ آلریڈی ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ فائل کر چکے ہیں, بلکہ اس میں تو آپ کا کافی بیک اینڈ فورتھ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر مزید کام جاری ہے ان کو واپس لانے کے لیے. اور اس میں کچھ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ایکسٹریڈیشن کا ایک پروسیس ہے جو ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ رد کر دیے گئے ہیں, وہ سارے انڈر پروسیس ہیں. بالکل صحیح ہے. اب شبر زری صاحب, شہزاد اکبر صاحب, یہ شبر زری صاحب یہ کہتے ہیں کہ 190 ارب ڈالر جو پاکستانیوں کے غیر ملکی بینکوں میں غیر قانونی طور پر جمع کیے گئے ہیں ان کو لانا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے, وہ بہت مشکل کام ہے. تو آپ اس پر ہوپ فل ہیں یا اتفاق کریں گے شبر زری صاحب سے؟ نہیں, میرے لیے ابھی خبر ہے, میں نے بھی کسی میڈیا میں یہ خبر پڑھی تھی. میری ملاقات نہیں ہو سکی شبر صاحب سے کہ وہ کس بیسس پہ کہہ رہے تھے. دیکھیے یہ جو 190 یا 200 ارب ڈالر کا فگر ہے, یہ میں کابینہ کو بڑے شروع کے ہی دنوں میں اس کی پوری تصدیق کر کے اور یہ بتا چکا ہوں کہ یہ فگر آیا ہی کہاں سے. یہ فگر جب شروع ہوا تھا 200 ارب ڈالر کا, تو اس وقت اسحاق ڈار جو اس وقت کے فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے 2013-14 میں وہاں کی کابینہ کے سامنے یہ ایک پیش کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے سینٹ میں بھی جا کے پالیسی بیان دیا اور وہاں سے یہ فگر آپ کے تمام پبلک اس میں آیا. لیکن ابھی تک یہ ایگزیکٹ 100% نہیں ہے کہ وہ کتنی اماؤنٹ ہے جو مختلف بینکوں میں ہے. بیکاز دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے اور ایک فائنانس منسٹر بات کرتا ہے تو اس کی فگر کو تو ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ یہ بالکل درست بات ہے. لیکن اب ہم حکومت میں ہیں, جب ہم نے آگے فائلز کو دیکھا ہے تو اس کے اندر اس کی بیسس کچھ نہیں ہے. بار کے تراشے کے اوپر ایک بتایا گیا کابینہ کو, اس وقت کی کابینہ کو, کہ جی 200 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں. اب آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں پیسے. اب آپ نے پورا, ہم نے وہ میکینزم بنایا ہے, ہم نے اپنے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو اسٹرینتھن کیا ہے, اس کو اسٹیبلش کیا ہے. اس کے دوسرے ممالک کے ساتھ آپ اپنے معاہدے کرا رہے ہیں تاکہ آپ کو ایکسیس ہو سکے. ابھی تک تو آپ کی ایکسیس ہی نہیں تھی انفارمیشن تک.
ہم جب اس اقتدار میں آئے ٹوٹل دنیا کے 196-98 ممالک میں سے صرف 1-2 ممالک کے ساتھ آپ کے معاہدے تھے. تو جب تک آپ یہ نظام نہیں بنائیں گے تو آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ملے گی, تو پھر آپ اخباری تلاشوں کی باتیں کریں گے. مشکل اور پیچیدہ کام ہے. آپ چلیں, اللہ کرے کہ آپ شہزاد اکبر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اور یہ ٹیکنیکل گلچ کے لیے معذرت خواہ آپ سے. جی بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب شرکت کی. اچھا, یہ شہزاد اکبر صاحب کے ایک بات میں کرتا جاؤں بریک سے پہلے, کہ انہوں نے ابھی خود کہا کہ 9 ارب روپے ریکور ہوئے ہیں, جی, اور 190 ارب ڈالر ہیں جو 11 بلین ڈالر انہوں نے کہا خود. اور شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساگڈار کے فگرز غلط تھے. تو یہ بھی تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اخباروں کے تراشوں سے بنے ہوئے لگتے ہیں مجھے. چلیں ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مولانا نے کہا ہے کہ نہ خالی ہاتھ آیا تھا نہ خالی ہاتھ گیا ہوں, اور اب وہ رہبر کمیٹی کو تفصیلات بتا رہے ہیں کہ میں کیا لے کر آیا ہوں. تو ذرا اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نظامی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ خالی ہاتھ گئے تھے نہ خالی ہاتھ آئے ہیں, اور اب وہ رہبر کمیٹی کو بتا رہے ہیں کیا لے کر آئے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ نہیں ہے کہ ان کو رہبر کمیٹی کو اس وقت بتانا چاہیے تھا جب وہ جا رہے تھے کہ بھائی میں یہ کر کے جا رہا ہوں, تو آپ کی اجازت ہے, آپ کا کنسنسس ہے. کیونکہ ہم یہی سنتے رہے کہ رہبر کمیٹی فیصلہ کرے گی, جو چیز ہوگی رہبر کمیٹی کرے گی. اب اٹھ کر چلے گئے, اب رہبر کمیٹی کو بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے. رہبر وہ خود ہیں اور وہ رازن ہے جو رازن کمیٹی لگتی ہے مجھے. مولانا دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ سیاستدان ہیں, اور میں آج سن رہا تھا ان کی تقریر, بڑے دھڑلے سے تقریر کر رہے تھے, اور مثلا انہوں نے یہ جو ہم نے شہزاد اکبر سے بات کی, انہوں نے بڑے مدلل انداز سے بات کی. اب جن لوگوں کو وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, جن کو بٹھایا ہوا ہے اب سڑکوں پہ, پہلے دھرنوں میں بٹھایا ہوا تھا, ان کو کچھ تو بتانا ہے نا انہوں نے. اب وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کہیں سے اشیر بعد حاصل ہے, اور اس لیے وہ بیٹھے ہوئے. اب مجھے لیکن لگتا ہے کہ پلان سی کے بعد وہ گھر کو چلے جائیں گے, گھر پہ جانا پڑے گا, یا کوئی اور ایک مطلب اختیار کریں گے, کیونکہ اتنی جلدی مجھے حکومت جاتی تو نظر نہیں آتی ان کے کہنے سے. کوئی فرمائش تو نہیں جائے گی نا, نہ ہی جانی چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو رہبر کمیٹی تو اتنی افیکٹو رہی نہیں ہے. کیسے دیکھیں, بس وہ ایکٹیویٹی دکھا آپ رہے نے ہیں. جو سوال کیا نا بڑا اچھا ہے کہ کیسے افیکٹو ہوگی, جب رہبر کمیٹی کے پوچھ کے دھرنا نہیں ہوا. ایک رہبر جو ہیں پی ایم ایل این, وہ ان کی لیڈرشپ لندن چلی گئی, وہ اس وقت کنزیومڈ ہے اپنے معاملات میں. زرداری صاحب اور ان کی پارٹی جو شروع سے ہی اس میں ڈول نہیں ڈال رہی, اگرچہ کہتے یہی ہیں کہ ہم ان کے مطالبات سے متفق ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے لگے کہ انہوں نے مولانا کو دامے درمے سکھنے سپورٹ کیا. تو اس صورت میں یہ رہبر کمیٹی, مطلب جو راجر کمیٹی میں دیکھنا لیول آف ریپریزنٹیشن کیا. سینیٹر بابر جو ہیں, فرحت اللہ بابر وہ ہیں, یا راجہ ظفر اللہ ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں. ٹاپ لیڈرشپ تو دونوں پارٹیوں کی نہیں ہے. صحیح ہے. چلیں دیکھیں کہ رہبر کمیٹی کیا نکالتی ہے. اچھا, ایک چیز جو میں آخر میں بڑی امپورٹنٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, وہ آج دن کا آغاز اس سے ہوا تھا چیئرمین نیب کی گفتگو سے, جس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہیں وہ نہ کسی کے دوست ہیں نہ کسی کے دشمن ہیں, اور اب ان لوگوں کا بھی احتساب ہوگا جن کو آئے ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں. یعنی وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا کیوں نہیں کر رہے, تو بھائی ان کو تو ابھی آئے کچھ ٹائم ہوا ہے, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو چند مہینے ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا. تاثر دے رہے ہیں کہ حکومتی لوگوں کا بھی احتساب ہوگا, تو جو باقی لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ اعتراض آپ کا جو ہے نا وہ اس کا جواب آنے والا ہے. تو اب حکومت کے لیے خطرے کی بات ہے یہ. دیکھیں یہ سب سے پہلے تو مجھے نہیں پتا خطرہ ہے یا ویسے نہیں. اگر آپ چاہیں تو میں کچھ سنوا بھی دوں, انہوں نے کیا کہا گیا تھا, ذرا سن لیجیے. اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ 30-35 سال میں کیا کرپشن ہوئی, اور پھر یہ جو 12-14 مہینے ہیں ان میں کیا کرپشن ہوئی. بی آر ٹی کی کیس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے گرانٹ کیا ہوا ہے, اس لیے اس اسٹے کی روشنی میں نیب تو ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسٹے ویکیٹ ہو تاکہ نیب اس میں آگے اپنے قدم بڑھا سکے. کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں, نہ کوئی ڈھیل ہوگی ہماری طرف سے, نہ کوئی ڈیل ہوگی ہماری طرف سے, نہ کوئی NRO ہوگا ہماری طرف سے. ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, 14 مہینے کی کرپشن کا بھی حساب ہوگا. لیکن یہ سپریم کورٹ کا سہارا لے رہے ہیں.
اب بات یہ ہے کہ میں تو اتفاق نہیں کرتا کہ چیئرمین نائب صاحب نے کہا جو ہواؤں کا رخ کوئی نہیں بدل رہا، ہوا کا رخ ادھر ہی ہے جدھر تھا۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کو تو آئے وہ 15 ماہ ہو گئے، چلے مان لی بات، لیکن جو حکومت میں شامل لوگ ہیں وہ تو 15 ماہ سے نہیں ہیں۔ کس کس کا نام لیں گے؟ شیخ رشید 15 ماہ سے، خسرو بختیار 15 ماہ سے، اور بڑے نام آپ لے سکتے ہیں، میں اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں لیتا جاؤں تو ساری 90% جو لوگ ہیں۔ اور حامد خان نے تو ٹھیک کہا تھا نا کل، جو چودھری پرویز الہی نے کہا تھا کہ جنرل شجاع پاشا کے ذریعے لوگوں کو شامل کرا گیا، وہ لوگ کوئی سیاست میں نئے نہیں ہیں، کوئی 20 سال سے کر رہا ہے، کوئی 15 سال سے کر رہا ہے، کوئی 35 سال سے کر رہا ہے۔ تو یہ تو کوئی مجھے اس لاجک کی بات سمجھ نہیں آئی کہ جی ہم پہلے والی حکومت کا کر رہے ہیں، آپ بدعا کر رہے ہیں یا حکومت کا کر رہے ہیں؟ اصل میں تو نیب کا مطلب یہ ہے کہ کرپٹ سیاستدانوں کو انہوں نے دینا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ان کی جو حیات ترکیبی ہے پی ٹی آئی کی، آج کل بہت بااصول ہیں فواد چودھری صاحب، ان کا کیا پس منظر ہے وہ ایک لمبی خیر داستان ہے۔ ان کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کا نام بھی افتخار چودھری تھا، ان کے وہ یہ ان کے بھتیجے۔ اب انہوں نے بھی گھات کا پانی پیا۔ یہ جناب سب سے پہلے رہے اے پی ایم ایل میں، مشرف کے ترجمان تھے اور بڑے ان کا مدار المعان تھے۔ جنوری 2012 میں وہاں سے ریزائن کیا، میڈیا کوآرڈینیٹر تھے ان کے۔ پھر وہ آ گئے جناب پیپلز پارٹی میں 2012 میں، وہ پھر بڑے مونچھ کا بال بن گئے یوسف گیلانی کے۔ یوسف گیلانی گئے تو راجہ پرویز اشرف کے مونچھ کا بال بن گئے۔ پھر اس کے بعد 2013 کے الیکشن ہونا، کون سے ٹکٹ سے لڑے؟ کاف لیگ کے ٹکٹ سے لڑے، ٹھیک ہے نا۔ اب کاف لیگ کے بعد، اور وہ بڑے بری طریقے سے ہارے اس میں، کاف ان کو یعنی کہ بہت کم ووٹ ملے۔ اس سے پہلے والے الیکشن میں بھی یہی حال تھا۔ اب وہ 2018 کے الیکشن میں کامیاب ہوئے، پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، بات ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فواد چودھری بھی کوئی نیب کا کیس بنتا ہے۔ اب اس قسم کا جو موضوع ہو، اگر آپ چلے جائیں، وقت کے کمی کی وجہ سے میں اس میں نہیں جاؤں گا، تو یہ کہنا کہ یار وہ 12 مہینے کا تو میں بعد میں آؤں گا۔ میں نے کل خسرو بختیار صاحب کا ذکر کیا تھا، انہوں نے بھی ہر کلا بازی کھائی ہوئی ہے، کس کس کا نام لوں میں؟ تو یہ میرے خیال سے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے چیئرمین صاحب کو، کہ اگر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے تو جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی اسپرٹ کے مطابق نہیں، میری رائے ہے گستاخی بات۔ تو اس حساب سے اگر کام شروع ہو گیا تو نظامی صاحب پھر کون آئے گا حکومت میں، کون بنے گا وزیر اور کون چلائے گا نظام؟ یہ اسی لیے تو اس حکومت جو ہے خود بھی کہہ رہی ہے کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے پہیا جو بزنس مین بھی اس میں، آج بھی ایک بیوروکریٹ بھی پکڑے گئے نئے، یہ نہیں کہ غلط پکڑے گئے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے گا کون؟ پھر تو اپوزیشن والے بھی نیب میں ہوں گے، حکومت والے بھی نیب میں ہوں گے، جیل میں ہوں گے، اور نیب کا جو قانون ہے وہ جیل میں پھینک کے آپ چابی پھینک دیں آپ۔ ٹھیک ہے، چلیں میں اب دوبارہ نظامی صاحب اس موضوع پر آنا چاہ رہا تھا جو کہ حکومت کے لیے اس وقت تھوڑا ٹینشن ہے، کیونکہ اب یہ کل بھی شاید چلے گا اور پرسوں بھی چلے گا، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ عمران خان صاحب کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے اپنے اتحادیوں کو منانے کے لیے؟ کچھ لے دے کے کام بنے گا، فون کال سے بن جائے گا، ذرا تسلی دے دیں گے تو ہو جائے گا، کرٹسی کال سے کام ہو جائے گا، یا کچھ معاملہ ٹیڑھے ہیں؟ دیکھیں کل بھی میں نے بات کی تھی، کچھ لینے دینے سے سب سے پہلے تو عزت دینی چاہیے۔ اگر وہ نہ دی جا رہی ہو، جیسے میں نے آپ کو چودھری برادران کی مثال دی، میرا گیس ہے کہ یہی تقریباً صورتحال باقی جماعتوں کی بھی ہے، بلکہ خان صاحب کو اپنے وزیروں کو ایکسیس نہیں ہے ان کو۔ یہی حال پہلے میاں نواز شریف کا بھی ہوتا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے ویسے، لیکن یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ سب سے پہلے تو عزت دینی چاہیے ان کو۔ سیکنڈلی ان کے مسائل جو ہیں وہ جو جائز ہیں ان کے نزدیک، بلیک میلنگ نہیں لیکن جو جائز ہیں وہ حل کرنا چاہیے۔ اگر مثلا پی ایم ایل کیو سے کوئی معاہدہ ہو تحریری تو اس کی اسپرٹ کے مطابق چلیں۔ سوال یہ ہے کہ جو بھاری مینڈیٹ اگر آپ کے پاس ہو، جس طرح نواز شریف کے پاس تھا، پھر تو آپ پرواہ نہ کریں،
پھر تو آپ سٹیم رول کرتے رہیں. لیکن اس کو وجہ سے اگر آپ نے اتحادیوں کو لینے ہیں اور جو جنرل ریٹائرڈ جاوید پاشا, کیا نام تھا پاشا جو تھے, شجاع پاشا, اس والے فارمولے کے ذریعے حکومت کرتے رہے تو یہ کام نہیں نظامی چلے صاحب گا. یہ بھی تو ویسے تھوڑا سا غیر اخلاقی ہے نا کہ آپ جب حکومت کو دیکھیں کہ تھوڑا سا مشکل میں آئی ہے, درنا ورنا آ رہا ہے جو بھی, تو آپ جو ہیں وہ 5-6 سیٹوں والی پارٹی, 2 آپ کے پاس پہلے وزارتیں اور آپ مزید وزارتیں مانگنے لگیں, اور آپ لاجک یہ دیں, میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں, اب وہ ایک اور وزارت مانگیں اور اگر لاجک یہ دیں کہ جناب آپ نے جو ہمارے فروغ نسیم صاحب کو رکھا ہوا ہے وہ تو آپ نے اپنی مرضی سے رکھا تھا, ہم نے کب کہا تھا لا منسٹر دیں, ہمارے تو یہی خالد مقبول صاحب ہے تو ایک منسٹری ہماری اور بنتی ہے, 2 ہمیں یہ بنتی ہیں, وہ تو آپ نے, تو یہ آپ حکومت کو پریشانی میں دیکھ کر اتحادی اگر ایک منسٹری اور مانگیں تو غیر اخلاقی بات. آپ بتائیے اخلاقیات اور سیاسیات کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ اگر اخلاقیات کا تعلق تو حامد خان یہ نہ کہتے جو کل انہوں نے چینل پہ بیٹھ کر روئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کا جو اوریجنل تشخص ہے وہ ختم کر دیا. حامد خان صاحب بھی ویسے اب روئے ہیں جا کے جب ان کو, نہیں وہ شروع سے وہ احتجاج کرتے آ رہے ہیں, اسی لیے وہ سائڈ لائن پہ, یہ میں نہیں کہوں گا. لیکن یہ بات جو ہے نا, یہ آپ مد نظر رکھیں کہ ہر حکومت کی, سیاستدان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. ٹھیک, اور اگلا الیکشن اس کے ذہن میں اور مد نظر ہوتا ہے. چلیں بہت شکریہ نظامی صاحب کرنے کے لیے پروگرام میں, اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.